السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے حالات میں سے ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اہل جہنم کی شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی شفاعت کیسے ہوگی، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کیا وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا اس میں سے کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے؟ اور جو نکالے جائیں گے تو وہ کس طرح نکالے جائیں گے؟ تو سب سے آخر میں ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب سفارش کر چکیں گے تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ دیکھو، جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ تو جہنم میں انہیں ایک آدمی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ میں لین دین میں لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا، معاملہ نرم کرتا تھا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ وہ کہے گا نہیں، البتہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کے میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اس طرح رب العالمین مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ عز و جل پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ عز و جل اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں اسی کی مانند اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا، اے رب، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی مجھے اتنا کچھ ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نرمی کرنا اور اللہ کا خوف اختیار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالآخر انسان کو جہنم سے نکال دیں گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، پھر بھی ان کی چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نکال دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں نا، اللہ پر ایمان تھا تو تبھی ڈر تھا نا، اسی وجہ سے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، فرشتوں نے شفاعت کر دی۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، چونکہ تھوڑی سی چیزیں فرق ہیں، اس میں معنی وہی ہے لیکن ڈیٹیل فرق ہے۔ فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے شفاعت فرما دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی. دیکھ رہے ہیں اب کچھ صحن کے اندر ہے کچھ باہر ہے. جس کا نام نہر الحیات ہے. وہ اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے. تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانا پتھر کے پاس ہوتا ہے, کبھی درخت کے پاس, اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے, اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں, یعنی اس طرح کے سارے پودے آپ نے خود دیکھے ہوں. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے, جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں, اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. عتیق کہتے ہیں نا آزاد کردہ کو, جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی دوزخ سے آزاد فرما دیا. یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی کا ایک حصہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی. وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے. وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا, آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اصل خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو. سوچتے ہو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. پھر ریئلائز بھی نہیں ہم کرتے اور چلتے پھرتے ہیں اور اس کا رزق کھاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں اور ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے, یہ ان کی سزا ہوگی. جھلس جائیں گے, صرف کوئلہ نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوگا, جھلس جائیں گے. پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمیون کہا جائے گا. یعنی یہ شفاعت کے بغیر اللہ کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائیں گے. پھر مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے علم اور رحمت کی وجہ سے جہنم سے جو لوگ نکلیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اور اہل جہنم میں امتیاز ہو جائے گا, الگ الگ ہو جائیں گے, اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے, تو انبیاء کھڑے ہو کر سفارش کریں گے. ان سے کہا جائے گا جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز سے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. چنانچہ وہ انہیں نکال لائیں گے اور اس وقت ان لوگوں کے چہرے جھلس چکے ہوں گے. پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری سیاہی نہر کے کنارے ہی گر جائے گی اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے. اس کے بعد انبیاء دوبارہ سفارش کریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں قرات کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ. چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے, پھر سفارش کریں گے. پھر کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائے گا اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں. یعنی سب جہنم میں جانے والے مومنین کو تو انبیاء کو بھی علم نہیں ہوگا, جن جن کو پہچانیں گے انہیں کو نکالیں گے. اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں. چنانچہ پہلے سے دگنی تگنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. یعنی وہ جو فرشتوں اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کی شفاعت سے نکلے اس سے دگنے یا تگنے لوگ جو ہیں جہنم سے نکالے جائیں گے اور ان کی گردن پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں, اتقاء اللہ ہیں. پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں جہنمیین کہہ کر پکارا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر وہ نشان ہوگا. ایک اور روایت کے مطابق آنکھوں کے درمیان نشان ہوگا, اتقاء اللہ لکھا ہوا ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور میری باقی امت کو اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا. جہنمی ان سے کہیں گے کہ تم تو اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے, تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ الجبار عز و جل فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد کر دوں گا. چنانچہ اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا. اس وقت وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دلوایا جائے گا.
اور وہ ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پہ دانے اگتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی دو بھووں کے درمیان لکھ دیا جائے گا اتقاء اللہ عز وجل، کہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کہیں گے یہ جہنمی ہیں، تو اللہ الجبار فرمائے گا نہیں، بلکہ یہ الجبار عز وجل کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ شفاعت سے محروم رہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا مطلب کوئی ان پہ سفارش نہیں کرے گا، نہ فرشتے کریں گے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، اور نہ ہی نیک لوگ ان کی سفارش کریں گے۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورۃ النساء میں آتا ہے 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کفار اور مشرکین بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو شرک جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤں گا کہ اتنے لا سکتے ہیں آپ۔ پھر میں دوسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا۔ پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بھیجے۔ فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن نے روک رکھے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیات اوپر جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح انبیاء اور نیک لوگوں کے قریبی کافر رشتہ دار شفاعت سے محروم ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں کیسا بیٹا تھا؟ تو باپ کہے گا بہترین بیٹا۔ تو وہ کہے گا کیا آج تم میری اطاعت کرو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو بیٹا کہے گا میرا تہمت پکڑ لو، اور وہ اس کے تہمت کو تھام لے گا، پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، تو مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ باپ کی شکل بجو کی طرح بنا دے گا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا، وہ اپنی ناک کو پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں، کیونکہ اس کی شکل بدل دی جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ انہوں نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پھر اسی طرح جو ظالم انسان ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. ظالمین سے مراد مشرکین ہی ہیں، لیکن اگر عام معنی میں ظالم لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور نہ ان کا کوئی سفارشی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھرے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو تو مزہ چکھنا ہی چاہیے. اس وقت بھی دیکھیں دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو لوگ ان کو کیسی کیسی بددعائیں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں کہ خدا ان کو پکڑے اور ان کا برا ہو. اسی طرح غلو کرتے ہوئے اسلام سے خارج ہونے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں ہوگی. نمبر 1 انتہائی ظالم حکمران اور نمبر 2 غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا. کیا مطلب؟ یعنی دین میں ایسی باتیں کرے کہ وہ دین سے ہی باہر نکل جائے. ایک روز کسی نے مجھے کلپ بھیجا، اس میں کوئی ذاکر کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی سے، تم لوگ علی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی باتیں تھی کہ جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی، اتنے کفریہ کلمات تھے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دین میں ہی اتنا غلو کر لیتے ہیں کہ وہ دین ہی نہیں رہتا اور دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم اور غلو دونوں چیزوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.